Welcome Thomas Hussain sir. In this series of developing to develop a country, آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ریڈنگ بکس پہ. تو آپ نے ایک کہاوت اچھے سے سنی ہوگی کہ کنویں کا مینڈک. تو کنویں کا مینڈک کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک لمیٹڈ سا اس کا سرکل ہوتا ہے اور اسی میں وہ رہتا ہے. وہ کسی باہر سے آنے والے سے بات نہیں کرتا, صحیح ہے, نہ ہی کوئی اور کسی طرح سے بھی اس کو ریسورس نہیں ہوتے کسی طرح سے کچھ نیا سیکھنے کے لیے. تو میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں بھی ایک کنویں کا مینڈک رہا ہوں بہت عرصہ تک. ایکچولی میرا ہے کہ میں نے 26-27 سال تک میں کنویں کا مینڈک رہا ہوں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایون 60-70-80 سال کے بھی ہیں, وہ بھی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہی رہتے ہیں. تو کس طرح, اب میں گاؤں میں پیدا ہوا جہاں پہ میرا سرکل جو تھا وہ میرے فرینڈس تھے, اچھا, اور اس کے بعد میرے فادر اور میری امی, اور اس کے بعد میرے نانا نانی دادا دادی نیبرز تھے, ٹھیک ہے. ہمارا امام مسجد تھا, اور اس کے بعد ہمارے اسکول میں 2 ٹیچر. اب ہمارے ٹیچرز اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس نے کبھی بیرلی کوئی تھوڑا سفر کیا ہوگا کسی انسان نے, اور وہ آ کے کچھ بتایا کہ ہاں میں نے یہ نئی چیز سیکھی. وہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ وہ اگر جاتے بھی تو شہر میں کچھ سامان لیا اور واپس آ گئے, لیکن یہ بھی ایک نالج تھا کہ وہ شہر جاتے اور بتاتے کہ شہر ایک بڑی جگہ ہوتی ہے. تو دیٹس اے نالج, رائٹ. لیکن ہمارے نہ تو امام مسجد جو تھے وہ نئی بک ریڈ کرتے تھے, نہ ہی انہوں نے کبھی اردو میں ہمیں ترجمہ کر کے قرآن شریف پڑھایا, نہ ہی ہمارے ٹیچر نے کبھی کوئی ایسی بک ریڈ کی جو بیٹھ کے ہمیں بتائے کہ ہاں بھائی میں نے یہ بک ریڈ کی, یہ چیزیں آج مجھے نہیں پتہ تھیں اور اب مجھے پتہ چل گئیں. اسی طرح سے نہ ہی کوئی, اگر اب جیسے ہم لوگ نہ ٹریول کرتے ہیں, میں نے بہت ساری پرانی جو چیزیں پڑھی ان میں نے دیکھا کہ اگر ہم داتا گنج بخش جو رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کرتے ہیں, یا کسی اور جو اولیاء اللہ گزرے ہیں یا صحابی گزرے ہیں, بہت سارے لوگ, اور ایون پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے, صحیح ہے. تو ان چیزوں سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے یہ لوگ تھے ٹریول بہت کرتے تھے, اور پھر اسکالرز وغیرہ سے اور لوگوں سے ملتے تھے اور ریڈنگ کرتے تھے, اور پھر واپس جاتے تھے اور وہ چیز لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس ٹریولنگ میں نے یہ چیزیں سیکھی, فلاں بندے سے ملا, فلاں بک ریڈنگ کر رہے تھے, اور اپنے نالج کو امپروو کرتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے ایز اے بینگ ان پاکستان, میں انڈیا والوں کی بات کروں, انڈیا والوں میں بہت سارا آگے ان کی, اگر میں ایک گراف دیکھ رہا تھا کہ وہ تو ٹاپ 10 میں آتے ہیں بک ریڈنگ میں, لیکن پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کسی بھی نمبر پہ نہیں آ رہے بک ریڈنگ میں. نہ تو ہمارے یہاں لائبریری ہوتی ہے, نہ اس گاؤں میں لائبریری تھی, نہ ہی اس کے سراؤنڈنگ کے 100 گاؤں میں لائبریری تھی. پھر جو میں جب آرمی ایریا میں آ کے پڑھنے کے لیے آیا تو وہاں پہ لائبریری تھی, لیکن آج تک میں نے نہ کسی ٹیچر کو دیکھا کہ وہ ہمیں انکریج کرے کہ جا کے بک ریڈنگ کرو, یا خود جا کے بیٹھا اس کو دیکھوں, صحیح ہے. تو کیا ہوا, نہ ہم لائبریری گئے نہ لائبریری ہم تک آئی, تو ہم لوگوں نے آج تک اس لائبریری سے کچھ نہیں سیکھا. اب میں جب یہاں پہ بچے ریز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچے, یہ لائبریری ہے میرے گھر کے پاس ہی تھوڑی سی 1 مائل پہ, میں نے 4 بچے میرے, میں 2 ہائی اسکول والے بچے جو ہیں وہ 12th گریڈر ہیں. تو میں جب امریکہ میں آیا تو میں نے دیکھا جو امریکن فیملیز تھیں وہ اس ٹرینڈ میں تھیں کہ بک ریڈنگ کرو, بک ریڈنگ کرو. اچھا, اور میں نے ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کے بچے کو ہر روز 5 منٹ کی ریڈنگ کرنی ہے, سم ٹائم 30 منٹ کی ریڈنگ کرنی ہے, تو آپ نے لاگ وہ لکھنا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس اتنی تو بکس ہوتی نہیں, اسکول سے بکس بھی نہیں ملتی, تو آپ کیا کرتے ہیں, لائبریری جاتے ہیں, اور لائبریری سے ڈفرینٹ بکس جو بچوں کو پسند ہو, اس میں کچھ انفارمیشن بکس بھی ہوتی ہیں. اب ملالہ کے بارے میں میں ایک دن گیا تو ملالہ جو نوبل پرائز ہیں ان کے بارے میں میری بیٹی نے بک اٹھائی ہوئی تھی, وہ بک اس نے ریڈ کی, ٹھیک ہے. تو ایون اکراس دا کانٹیننٹ, یہاں سے 10,000 مائل دور ہے پاکستان, اس کے جو رائٹر کی بکس ہیں وہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں اور بچے ریڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے وہ کنڈر گارڈنر یا فرسٹ گریڈ سے لے کے آپ کو بچے کو 5-5 10-10 منٹ روز کی آپ بک ریڈ کریں, تو اس نے کتنی ہی 100 کے حساب سے بکس ریڈ کر لی ہوں گی. میں نے ٹرین میں دیکھا گورے بیٹھے, when I'm talking about say گورے, that means Americans, صحیح ہے, تو امیرکنز بیٹھ کے بکس ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پارکس میں چلے جاؤ تو ان کی ہابی کیا ہے کہ اچھا سنی ڈے ہے تو پارک میں بیٹھے ہوئے بچے کھیل رہے ہیں, بندہ یا بندی بک ریڈ کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تو میں 28 سال کا تھا جب میں نے پہلی دفعہ قرآن شریف کو اردو میں پڑھا. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ میں ایک انجینئر, الیکٹرانکس انجینئر, ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان کمپیوٹر. اس کے بعد جا کے میں نے بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالی, اور اسپیشلی جب میں بچوں کو لے کے لائبریری جاتا اور دیکھتا کہ وہ بکس ریڈ کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بکس ریڈ کرنا شروع کی. اب بک ریڈنگ سے کیا ہوتا ہے
کہ آپ اس کنویں کے مینڈک ہی رہ سکتے ہیں. صحیح ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن سوچو ہر روز اس کنویں کے آؤٹ سائڈ میں کوئی بندہ آئے اور آپ کو ایک نئی انفارمیشن دے کے چلا جائے, ایک نیا ایکسپیرینس دے کے چلا جائے جو اس نے ہو سکتا ہے 20 سال کی ایج عمر میں 20 سال کا عرصہ لگا کے سیکھا ہو. صحیح ہے. ایک جو بندہ بک رائٹ کرتا ہے اس کے پیچھے کتنے سالوں کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ بک رائٹ کرتا ہے. اگر وہ آپ بک ریڈ کر لو گے تو سوچو اگر آپ نے 1000 بک ریڈ کر لی, 500 ریڈ کر لی, 200 یا 10 بک ریڈ کر لی, آپ نے 10 انسانوں کا نالج جو ان لوگوں نے مینی ایئرز میں سیکھا, آپ نے وہ سیکھ لیا. تو آپ بہت سارے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ فیل کرو گے. آپ وہ نالج بچوں تک شیئر کرو گے. آپ اپنے وہ کنویں کے مینڈک نہیں رہو گے, آپ وہ اسپریڈ کرو گے آپ کے نیبرز میں, لوگوں تک. تو آپ کا ڈیسیجن میکنگ اچھا ہوگا, آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہوگا, آپ کے ریلیجن ویلیوز انکریز ہو جائیں گی, آپ کی ہیومن ویلیوز انکریز ہو جائیں گی, اور آپ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے معاشرے کو بلڈ کر سکیں گے. تو میں نے یہ آپ سب سے سجیشن ہے, آئی ول سجیسٹ یو اسٹارٹ ریڈنگ اے بک. فیس بک از ناٹ اے بک. یہ فیس بک جو ہے یہ تو کیا ہے کہ ایک رینڈم کچھ آتا ہے, آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. ٹیک اے بک آف ون پرسن اینڈ ریڈ 300 پیجز, اور 300 پیجز کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ میں کیا چینجز آتی ہیں. آپ کے لائف ٹائم میں وہ بن جائے گی بک, ایک ریفرنس بن جائے گا. جب آپ بولو گے فلاں بک میں اس طرح سے اس بندے نے سوچا, تو آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے. اب آپ لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو ریڈ کر رہے ہو, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن ہوگی کہ انہوں نے ان سچویشن میں کیا کیا. ٹھیک ہے. تو آئی ریئلی ریکمینڈ اسٹارٹ ریڈنگ اے بک. ود آؤٹ ریڈنگ بکس یو کین ناٹ بی ڈیولپ کنٹری. تو آپ کو صرف کورس کی بکس ریڈ کرنے سے کہہ رہے ہو کہ ڈیولپ ہو جاؤ گے, لیکن ہیومن ویلیوز کو کیسے انکریز کرو گے, آپ اپنے بیہیویئرس کو کیسے چینج کرو گے, کیونکہ آپ وہ کنویں کے مینڈک ہیں. اگر آپ نے اس کے اندر بلنگ سیکھی ہے, لوگوں کو دھکے مارنے سیکھے ہیں, لوگوں کو مس یوز کرنا دیکھا ہے, میرٹ کو ابیوز کرنا سیکھا ہے, تو آپ جب تک کوئی نئی انفارمیشن, کچھ نئے بندے کا ایکسپیرینس آپ تک نہیں پہنچے گا جو رائٹ چیزیں کر کے بھی گرو کیا ہے, تو آپ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنے کنٹری کو چینج نہیں کر سکتے. آئی ریئلی ریکمینڈ اسٹارٹ ریڈنگ بک, اسمال اور بگ, اینڈ آئی ہوپ ون ڈے وی ول بیکم اے ڈیولپڈ نیشن بائی انکریزنگ آور knowledge in different areas of the world. Thank you very much for listening, and subscribe if you guys like.